اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے۔ پہلی تو دو آیات سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 اور 71 ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالح لوگوں کے ساتھ، اور یہ اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی جاننے والا ہے۔ اگلی جو 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد، وہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اے مومنو، اللہ کا ذکر بہت کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں مسئلہ نبوت پر روشنی ڈال کر ثابت کیا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے نبوت ایسی عظیم و شان روحانی نعمت کا خاتمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سورۃ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا سکھائی ہے، اور پھر نہ صرف سورۃ الانعام میں صراط مستقیم کی طرف ہدایت یافتہ 18 انبیاء علیہ السلام کی مثال دے کر، بلکہ سورۃ النساء میں منعم علیہ گروہ میں شامل انبیاء کی خبر دے کر امت محمدیہ کو باور کرایا ہے کہ میں نے سورۃ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا بے مقصد اور بے فائدہ نہیں سکھائی، بلکہ جس طرح پہلے لوگوں کو میں نے روحانی نعمتیں بخشی تھیں، اسی طرح امت محمدیہ بھی ان روحانی نعمتوں سے ضرور حصہ پائے گی۔ اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا مقام بخشنا ہے، یا کون سی نعمت کس انسان کو، امتی فرد کو بخشنی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ،
سورۃ انعام آیت نمبر 125، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا۔ اب میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے کچھ تمہیداً کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب ناصر احمد سلطانی صاحب 15ویں صدی ہجری کے مدعی مجددیت ہیں۔ انہوں نے مجھے 2 عناوین، نمبر 1 مسئلہ نبوت، نمبر 2 پیشگو مسلم موعود پر علمی بحث و مباحثہ کا چیلنج دیا ہے۔ جیسا کہ وہ اپنے خط محررہ 24 فروری 2012 کے آخر میں لکھتے ہیں، یہ ان کی تحریر ہے، مقابلہ کے لیے فیس بک اور میری ویب سائٹ پر ساری دنیا کے سامنے مقابلہ ہوگا۔ آپ چاہیں تو اسے جہاں مرضی نشر کریں، ایک موضوع پر بات کرنا مناسب ہوگا۔ تاکہ دنیا کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، سب سے پہلے 2 موضوعات مسلم موعود یا نبوت میں سے ایک چن لیں۔ تو سامعین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب سلطانی صاحب کے ہی تجویز کردہ دونوں عناوین میں سے میں نے سب سے پہلے مسئلہ نبوت کو چنا ہے، اور خاکسار اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہے کہ خاکسار نے نہ صرف ناصر احمد سلطانی صاحب کا چیلنج قبول کیا، بلکہ انہیں بتایا کہ میں اپنی خودآزاد فہم و فراست کے مطابق نبوت کی حقیقت کے متعلق آپ کو اور دیگر لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ اسی ضمن میں میرا پہلا گزشتہ خطبہ جمعہ تھا، اس میں نے نبوت کی حقیقت کے متعلق صرف قرآن کریم میں سے کچھ باتیں آپ سب کو بتائی تھیں۔ میں احادیث اور دوسرے بزرگان امت کی طرف نہیں گیا، صرف اپنے موضوع کو اور اپنی بات کو صرف قرآن مجید تک محدود رکھا۔ میں نے نبوت سے متعلقہ اس کے دونوں مضامین، یعنی مسئلہ نبوت یہ دونوں مضامین یہ ہیں اس کے نبوت کے متعلق، مسئلہ نبوت اور ایک عظیم و شان مباحثہ، سلطانی صاحب کے دونوں مضامین ہیں۔ میں نے نبوت کے متعلق اس کے دونوں مضامین میں درج غلط اور بے بنیاد باتوں کے حوالے دے کر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے متعلق مورخہ 29 اپریل 2012 کو اسے ایک مفصل اور مبسوط جوابی خط لکھ کر بھیجا تھا، اور اسے کہا تھا کہ اگر آپ میرے مضمون میں کوئی غلط بات پائیں تو میری طرح ہی اس کا حوالہ دے کر میرے جوابی مضمون کا الجواب لکھ کر بھیجیں۔ لیکن آج مورخہ 11 مئی 2012 تک سلطانی صاحب نے میرے جوابی مضمون کا کوئی الجواب نہیں دیا ہے۔ خاکسار کا یہ جوابی مضمون نمبر 70 حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت الغلام.com پر آن ایئر ہے، اور ہر خواہش مند یہاں سے اس مضمون کو پڑھ سکتا ہے۔ سلطانی صاحب میرے جوابی مضمون کا جواب دینے کی بجائے انٹرنیٹ اور فیس بک پر مختلف تماشوں میں مصروف ہے، یعنی وہ اپنے سابقہ مضامین میں سے ہی الٹے سیدھے لغو اور لا یعنی سوال بنا کر بار بار میری طرف بھی اور دوسرے سادہ لوگوں کو گمراہ اور مرعوب کرنے کے لیے ان کی طرف بھی بھیج رہا ہے۔ لیکن میں سلطانی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ان فضول تماشوں کو بند کر کے اگر آپ کے پاس کوئی دینی اور روحانی علم ہے تو میرے جوابی مضمون نمبر 70 یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے حوالہ جات دے کر اس کا الجواب لکھ کر لوگوں کو نبوت کے بارے میں اپنی علمیت سے فائدہ پہنچائیں۔ ثانیاً، سلطانی صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اسے بتاؤں کہ اگر امت میں کسی بزرگ کی وحی میں اللہ تعالیٰ اسے نبی اور رسول قرار دے تو کیا وہ نبی بن جائے گا؟ یہ سوال وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ سلطانی صاحب کو خاکسار جواباً عرض کرتا ہے کہ یہ نقطہ نظر اور دعویٰ آپ کا ہے، میرا ہرگز نہیں ہے۔
جیسا کہ آپ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، ختم نبوت کا مطلب ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن امت محمدیہ میں مقام و مرتبہ نبوت ہزارہ لوگوں کو عطا ہوا، آپ کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے آپ کو بزرگان امت کے مکالمہ و مخاطبہ یا پیشگوئیوں میں نبی کا لفظ نظر آتا ہے۔ یہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہوتا ہے۔ ایک عظیم و شان مباحثہ صفحہ نمبر 1، وہاں پہ یہ لکھتے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ خاکسار نے اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کی روح سے قطعی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں اب تک صرف ایک برگزیدہ وجود حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو امتی نبی اور رسول ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ ابھی تک ایک کو بخشا ہے، آئندہ جتنے چاہے بخش سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے خاتم النبیین کی اصلاح کی۔ اگر آپ علیہ السلام کے علاوہ، میں سلطانی صاحب سے پوچھتا ہوں، اگر آپ علیہ السلام یعنی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور فرد امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی قرار دیا ہے تو سلطانی صاحب آپ اس کا نام کیوں نہیں لکھ رہے؟ امت میں کسی اور بزرگ کے مکالمہ و مخاطبہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے اسی نبی فرمایا تھا تو اس بزرگ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرح اپنے متعلق امتی نبی ہونے کا اعلان کیوں نہ فرمایا؟ کثرت مکالمہ و مخاطبہ میں اگر اللہ تعالیٰ لفظ نبی اپنے کسی بندے کے لیے استعمال فرمائے تو وہ بندہ اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے وعدہ الہی النساء آیت نمبر 70 کے مطابق استعارہ اور مجاز کی بجائے لفظ کے حقیقی مفہوم میں نبی ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نبوت کی اقسام کی متعلق بات نہیں کر رہا۔ نبوت کی اقسام ہے، مثلا مطلقہ نبوت ہے، ایک مطلق نبوت ہے، ایک حقیقی نبوت ہے، اور اس کے متعلق میں تفصیل آئندہ انشاءاللہ کسی خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا میں۔ لیکن میں اس مفہوم میں حقیقی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان سورۃ النساء آیت نمبر 70 کے بعد اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ مکالمہ و مخاطبہ میں وہ کثرت عطا فرما دے اور اس کے الہامات میں اس کے متعلق نبی اور رسول کے الفاظ بھی فرمائے اس کو مخاطب کر کے، تو وہ نبی کا مقام پا جاتا ہے، وہ نبی بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں ارشاد فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزرے ہیں، اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں۔ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ حقیقت الوحی، یہ 1907 میں حضور صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی اپنے وفات سے پہلے۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 406 تا 407۔ سلطانی صاحب اپنے مضمون ایک عظیم و شان مباحثہ کے صفحہ نمبر 4 پر آپ لکھتے ہیں، اب تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ جو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ سوال، یہ دعویٰ، یہ نقطہ نظر آپ کا ہے کہ امت میں بہت سارے لوگ ہیں بزرگان امت جن کو یہ نبوت کا مقام ملا، اور ان کے لیے یہ نبی کا اور رسول کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں نام بتاؤں۔ میرا تو یہ نقطہ نظر نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے، جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے، اس کے مطابق
حضرت مرزا صاحب تک امت میں صرف ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کثرت وحی و الہی اور امور غیبیہ کی نعمت بخش کر انہیں نبی اور رسول کا مقام بخشا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے بزرگان امت کو، جس کے حوالے میں آگے جا کے میں آپ کو دوں گا، آپ کے آگے رکھوں گا، کہ بہت سارے بزرگان امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کا مقام بخشا ہے اور ان کے لیے نبی اور رسول کا استعمال ہوا ہے. تو آپ کو چاہیے، یہ آپ پر واجب ہے، آپ اس کا جواب دیں. اور نقطہ نظر آپ کا ہے، دعویٰ آپ کا ہے، سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ. اپنے دعویٰ سے متعلقہ، اپنے نقطہ نظر سے متعلقہ کے سوال کا جواب بھی آپ دیں. اپنے مضمون ایک عظیم و شان مباحثہ کے صفحہ نمبر 4 پر آپ لکھتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں چاروں انعامات مقام نبوت، مقام صدیقیت، مقام شہادت اور مقام صالحیت کا ذکر ہے. سورۃ فاتحہ میں انعامات مانگنے کی جو دعا سکھائی گئی ہے، اس سے مراد یہی چاروں انعامات ہیں. امت محمدیہ ہمیشہ یہ انعامات مانگتی رہی اور یہ انعام پاتی رہی. یہ اقرار تو آپ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، ان الفاظ میں بھی آپ کر رہے ہیں، پاتی رہی. مقام نبوت سے مراد اللہ جل شانہ کا سب سے بڑھ کر قرب پانا اور بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کے انعام کا پانا ہے. تمام وہ بزرگان امت جو بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھے، انہوں نے مقام نبوت پایا. سلطانی صاحب، یہ آپ کی باتیں ہیں. سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ میں بتاؤں. میں جو سمجھتا ہوں، جو میرا نقطہ نظر ہے، اس کے متعلق میں نے بتا دیا ہے اپنے مضامین میں بھی، اور اب بھی بتا رہا ہوں. کوئی ایک واحد ایک انسان ہے امت میں، حضرت مرزا صاحب تک اب تک، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتی نبوت کا اعزاز بخشا ہے. آپ کا دعویٰ ہے اور آپ کا عقیدہ ہے اور آپ کا ایمان ہے اور آپ کا نقطہ نظر ہے کہ تمام وہ بزرگان امت جو بکثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھے، انہوں نے مقام نبوت پایا. بزرگان آپ کہہ رہے ہیں، یہ جمع کا صیغہ آپ استعمال فرما رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں، خصوصاً تمام کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ و مجددین امت محمدیہ نے یہ مقام پایا. یہ سب آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے. سوال مجھ سے ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کی سب سے بڑی اور قریبی زمانہ کی مثال خود حضرت مرزا غلام علیہ السلام ہے. الحمدللہ رب العالمین. وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، میرا تو یہ نقطہ نظر ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ امت محمدیہ میں آج تک یا اب تک ایک وجود کو اللہ تعالیٰ نے نبوی انعام بخشا ہے. اور وہ کس طرح کہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں کثرت دے کر. آپ کا دعویٰ ہے کہ بہت سارے بزرگان امت کو یہ نعمت ملی ہے اور انہوں نے مقام نبوت پایا ہے. میں نے اپنے مضمون نمبر 70 میں بھی آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ جناب آپ ایک مثال دیں، لیکن ابھی تک مثال نہیں دی گئی حضرت مرزا صاحب کے علاوہ کسی بزرگ کی. لیکن سوال مجھ سے کر دیا گیا ہے کہ آپ بتائیں. تو یہ جو آپ تحریر میں نے آپ کی پڑھی ہے، ایک عظیم الشان مباحثہ صفحہ نمبر 4 پہ ہے. یہ الفاظ آپ لکھتے. اس سلسلے میں جواباً عرض ہے سلطانی صاحب کہ جن چاروں روحانی مقامات کا سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں ذکر ہے، خاکسار نے پچھلے خطبہ میں اس کی کافی وضاحت کر دی ہے، یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں. اب امت محمدیہ میں نبوی نعمت جس برگزیدہ بندے کے شامل حال ہوئی، اس نے تو حلفاً اس کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن امت کی اکثریت نے اس کا انکار کر دیا تھا. سلطانی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ امت محمدیہ میں یہ مقام نبوت اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو بھی نصیب ہوا تھا، جیسا کہ آپ نے اپنے فرمایا الفاظ میں، وہ تمام بزرگان امت جو بکثرت مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھے، انہوں نے مقام نبوت پایا. خصوصاً تمام کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ و مجددین امت محمدیہ نے یہ مقام پایا. یہ آپ کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. تو کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے علاوہ آپ کی طرح، یعنی حضرت مرزا صاحب کی طرح، امت محمدیہ میں کسی اور نے بھی اس نبوی نعمت کے ملنے کا اعلان اور دعویٰ فرمایا تھا؟ یہ میرا آپ پر سوال ہے. آپ کے عقیدے اور نقطہ نظر کے مطابق
یہ سوال مجھ سے نہ پوچھیں، خود جواب دیں، مجھے بھی دیں اور پوری دنیا کو دیں۔ وہ کون کون سے بزرگان امت تھے؟ وہ کون کون سے صحابہ کبار میں سے وہ اصحاب تھے؟ اور وہ کون کون سے مجددین تھے حضرت مرزا صاحب سے پہلے جنہوں نے یہ مقام نبوت پایا تھا؟ ان کے نام دیں، کوئی ایک مثال۔ اگر نہیں تو پھر اس کے بیانیہ سے باز کیوں نہیں آ رہے سلطانی صاحب؟ واضح رہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہوتی، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ ضرور اپنے مضمون اس کا اندراج کرتے۔ جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مطابق اب تک امت محمدیہ میں یہ 90 نعمت صرف انہیں نصیب ہوئی ہے۔ اس ضمن میں حقیقت الوحی کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے۔ اب آپ کے ایسے بیان کا یقین کیا جائے جس کا آپ کے پاس کوئی حوالہ بھی نہیں ہے، یا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے بیان کا، جنہیں آپ بھی کم از کم اور کچھ نہیں تو صادق ضرور سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ سلطانی صاحب کچھ اللہ کے تقوی سے کام لیں، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کے درجے بالا حوالہ کی روشنی میں آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی سلطانی صاحب سے، کہ اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے علاوہ امت محمدیہ میں کون کون سے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ و مجددین تھے جنہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرح نہ صرف وحی کی کثرت نصیب ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرح انہیں نبی اور رسول بھی بنایا تھا؟ آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے، کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مقام نبوت پایا تھا۔ ایک مثال دینے، ایک اور ضمنی بات یہ کہ عالم اسلام میں ناسمجھ مولویوں نے قرآنی تعلیم کے برخلاف اپنے خود ساختہ عقیدہ ختم نبوت کے حق میں اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی مخالفت میں بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت پر نعوذ باللہ کفر کے فتوے بھی لگائے، لیکن حضور علیہ السلام کی مخالفت میں ان مولویوں میں سے بھی کوئی اتنا نیچے نہیں گرا تھا جیسا مظاہرہ 15ویں صدی ہجری کے خود ساختہ مجدد سلطانی صاحب نے کیا ہے۔ یہ جو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر سخت نالاں اور شاکی ہیں، اور شکوے کرتے ہیں کہ اگر سورۃ فاتحہ کی دعا کے نتیجے میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو نبوت مل سکتی ہے تو پھر امت میں کسی عورت یا کسی خواجہ سرا کو کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہ بھی سورۃ فاتحہ کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا سوال ہے۔ ابھی میں اس کو حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں لوگوں کو۔ وہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، بنی نوع انسان میں اور خصوصاً امت مسلمہ میں کیا کوئی عورت بھی اس قابل نہ ہوئی کہ اسے نبوت کا مقام عطا کیا جاتا؟ اگر تو ہمارے پیارے آقا تمام لوگوں، عورتوں، مخنثوں، مردوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور اگر ہر ایک کے لیے آپ کی پیروی کرنا ضروری ہے تو لازم اس بات کو ممکن رکھنا پڑے گا، آپ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے، تو لازم اس بات کو ممکن رکھنا پڑے گا کہ اس پیروی کرنے والے میں ذیلی طور پر آپ کی خوبیاں بھی منعکس ہو جائیں، جس میں سب سے اونچا مقام نبوت اور مقام ختم الانبیاء ہے، خواہ وہ پیروی کرنے والا مرد ہے یا عورت یا مخنث، خواہ وہ دنیاوی طور پر اونچی قوم سے تعلق رکھتا ہے یا گھٹیا قوم سے۔ مسئلہ نبوت صفحہ 32 پہ یہ آپ لکھتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے مضمون میں جو آپ کا ہے ایک عظیم الشان مباحثہ، اس میں بھی یہ صفحہ نمبر 3 میں لکھتے ہیں آپ، نیز یہ کہ ان کے خیال میں کہ کوئی عورت یا مخنث یا دنیاوی لحاظ سے چھوٹی قوموں میں سے نبی مقرر نہیں ہو سکتا، تو انہیں سورۃ فاتحہ میں انعمت علیہم کی دعا کیوں کرنے کا پابند کیا گیا ہے؟ یہاں پر سلطانی صاحب قرآن مجید کی اس انتہائی نافع جو آیت کریمہ ہے سورۃ فاتحہ، اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، جو عاصم کو عنایت فرمائی گئی اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو دی گئی خبر، وہ اس پہ ناراض ہیں۔ میں نے ایک مضمون میں پچھلا جو میں نے لکھا ہے اس کے متعلق میں نے کہا تھا، اس کے متعلق سلطانی صاحب کے متعلق، کہ جس طریقے سے یہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے بے بنیاد دعووں میں اور باتوں میں اس قسم کی، تو بہت جلدی یہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی منکر ہو جائیں گے۔
کیونکہ یہاں تو لگ رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ عورتوں اور یہ بضد ہیں کہ اگر ایک بندے کو نبوت مل سکتی ہے امتی تو عورتوں کو اور مخنثوں کو کیوں نہیں مل سکتی وغیرہ وغیرہ. یہ قرآن پر اعتراض ہیں، پر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کی مخلوق کا خالق بزرگ و برتر رب ہی ہے. اپنی مخلوق میں سے حق تعالیٰ نے نوع انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو. اب یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر مخلوق کے بالمقابل انسانوں کو کیوں اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جس کو چاہے جو بنا دے. اگر اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق اور تقسیم پر کوئی معترض ہو تو ہمیں ایسے کسی بھی انسان کی ذہنی صحت اور بروقت پر شک گزرے گا کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک ہے، مینٹلی فٹ ہے انسان، کہ یہ مینٹلی سک ہے. یہی معاملہ عورت اور مخنث کے سلسلے میں نبوی انعام کا ہے. نبوت کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بلند انعام ہے، اور حق تعالیٰ نے اپنے اس انعام کے لیے بنی نوع انسان میں سے صرف مردوں کو چنا ہے. عورت اور مخنث بھی بالکل اسی طرح، یعنی مردوں کی طرح اسی کی مخلوق ہیں. جس طرح باقی مخلوق جن میں مرد بھی شامل ہیں، باقی مخلوق بھی شامل ہے. ساری پوری کائنات یہ کریشن ہے، اور اس کریشن میں مختلف اقسام کی کریٹو کریچرز ہیں. ان میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کے تحت اپنی دیگر مخلوق کے بالمقابل بنی نوع انسان کو بطور اشرف المخلوقات چن لیا ہے. بین ہی اگر بعض وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے بالمقابل عورتوں کو نبوت کے منصب کے لیے پسند نہیں فرمایا تو یہ کوئی جائے اعتراض تو نہیں ہے، جو کہ اعتراض والی بات تو نہیں، کیونکہ مخلوق اس کی ہے، پیدا کرنے والا بنانے والا وہ ہے. آپ کون ہیں اس میں دخل دینے والے؟ اس کا جی چاہے جس کو بنائے اور جس کو چاہے نہ بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، گزشتہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک عورت اور ایک مخنث کا بھی نبی نہ بنایا جانا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، اور یہ اس کا اپنا ایک رضا ہے کہ اس نے کس کو نبوت کے لیے انسانوں میں سے بنی نوع انسان میں سے منتخب فرمایا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورۃ النحل آیت نمبر 44. اور ہم تجھ سے پہلے، یعنی آسم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم تجھ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا کرتے تھے، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. اور اے منکرو، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ کر دیکھ لو. جاننا چاہیے کہ مردوں کو رسول بنا کر بھیجنا اور عورتوں کو اپنی رسالت کے لیے منتخب نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکیمانہ سنت ہے. یہ کسی انسان کی تفریق اور تقسیم نہیں ہے، بلکہ ہمارے خالق کی تفریق اور تقسیم ہے، اور اس پر کسی کا اعتراض کرنا ہی اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے. واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. النساء آیت نمبر 35. اللہ فرماتا ہے مرد عورتوں پر نگران ہیں اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر بخشی ہے. اب کچھ لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ انسان کو امتی نبوت بخشی ہے تو یہ ان کی برداشت سے باہر ہے، اور وہ معترض ہیں کہ اگر امت محمدیہ میں ایک مرد یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو نبی بنایا ہے تو پھر عورتوں اور مخنثوں میں سے بھی کسی کو یہ نبی نبوت ملنی چاہیے تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا رونا یہ ہے.
یعنی سلطانی صاحب کا سر فہرست جو ہیں وہ یہ رو رہے ہیں کہ پھر اگر ان کو مل گئی ہے تو پھر عورتوں امت محمدیہ میں عورتوں اور مخنثوں کو بھی ملنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بھی سورۃ فاتحہ میں انعمت علیہم کی دعا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کے تحت عورتوں اور مخنثوں کو نبوت کی فضیلت سے محروم رکھا ہے تو اس پر کوئی سچا مومن تو اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن کسی نام نہاد مومن اور مجدد کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مزید بارآں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سلطانی صاحب سن لیں، کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بنائی ہوئی پست قوموں میں سے کسی کو نبی نہیں بنا سکتا، ایسی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سچے پیروکار کا ایسا کوئی عقیدہ ہے۔ یہ سراسر آپ کا حضور علیہ السلام کے پیروکاروں پر بہتان ہے۔ باقی جہاں تک چھوٹی قوموں کا تعلق ہے تو اس ضمن میں عرض ہے کہ یہ سب پیشے مثلا چوڑے چمار اور کمین وغیرہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، اور ان میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی عربی علی عجمی ولا لعجمی ولا عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ مسند امام احمد حنبل، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ: لوگوں، حضرت صلی فرماتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، ہاں عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کی تعلیم ہے۔ یہ آپ کدھر پھر رہے ہیں؟ گزشتہ انبیاء کی تاریخ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکثر انبیاء کو غریبوں اور پست قوموں میں سے چنا تھا۔ یہ پست قومیں بھی یا پست لوگ بھی لوگوں کی نظر میں تھے اس وقت، اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ لوگ اللہ کی نظر میں نہیں تھے۔ اللہ کی نظر میں تو انتہائی اعلیٰ و افضل لوگ تھے یہ، جن کو اس نے اپنے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چنا تھا۔ لیکن اس زمانے کی قوموں کے اندر ان لوگوں کے متعلق یہ خیال تھا کہ یہ پست لوگ ہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بنائی ہوئی پست قوموں میں سے کسی کو بطور نبی نہیں چنا تھا، بالکل نہیں، بلکہ اکثر کو، مطلب کہ جو لوگوں کی نظر میں پست تھے ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ ماضی قریب یعنی 2000 سال پہلے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ایک قطعی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ علیہ السلام پیشہ کے لحاظ سے نجار یعنی بڑھئی تھے۔ امت محمدیہ میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جس برگزیدہ بندے کے سر پر امتی نبوت کا تاج رکھنا تھا وہ تو اس نے رکھ دیا۔ جناب سلطانی صاحب، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ امید ہے اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ امت محمدیہ میں سب پر فرض ہے کہ وہ منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے کی دعا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کس بندے کی دعا کو کس رنگ میں قبول کرنا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ آپ بھائی طاقتوں میں اور اس کے رضا میں، اس کے فیصلوں میں بھی ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ عاجز انسانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ اپنی نفسانی خواہشوں کے لیے وہ اس قسم کے لغو اور بیہودہ سوال اور اعتراض اٹھاتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آمین۔ میں سامعین جو میں خطبہ سن رہے ہیں ان سے میں عرض کرتا ہوں، جماعت احمدیہ سے فارغ و تحصیل ایک مربی کی علمیت کا اپنے اندازہ لگا لیا ہے۔ یہ میں کچھ تمہیدی باتیں آج کر رہا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، تفصیلی باتیں اور اس کی سلطانی صاحب کی باتوں کا جواب تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ کا ایک سلسلہ ہوگا،
جس میں دوں گا، اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے متعلق بھی تشریح کروں گا اور بتاؤں گا لوگوں کو۔ آج کا تو خطبہ اس سلسلے میں ایک تمہیدی خطبہ ہے جس میں یہ باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو جماعت احمدیہ سے فارغ و تحصیل ایک مربی کی علمیت کا آپ نے اندازہ لگا لیا ہے، جو یہ میں نے چند باتیں بتائی ہیں۔ جماعت احمدیہ کا پہلے ہی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ایک سلبی بیٹے جناب مرزا بشیر الدین محمود نے ایک پیشگوئی مسلم عہد پر ناجائز پیشگوئی مسلم کا دعویٰ کر کے اور اس پیشگوئی پر قبضہ کر کے اور پھر اپنے اس جھوٹے دعوے کو برقرار رکھنے اور تسلسل دینے کے لیے جو کام کیے جماعت احمدیہ میں، اس کے نتیجے میں آج جماعت احمدیہ ایک جیل بن چکی ہے۔ سب لوگ اسیر ہیں، لوگوں سے آزادی ضمیر کا بنیادی حق چھین لیا گیا ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود نے ہر قسم کا جبر افراد جماعت پر ڈھا رکھا ہے، اور اس طرح اگر دیکھیں تو جماعت کا تو برا حال ہو چکا ہے اس وقت۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے لیے ماؤ ذکی غلام کی بجائے سلطانی ایسے مجدد بنا کر بھیج دیے تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ میں افراد جماعت سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ کا کیا بنے گا؟ تو پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے۔ سامعین کرام یاد رکھیں کہ سلطانی صاحب نے ابھی تک مجھے میرے مضمون نمبر 70 کا جواب بھی نہیں دیا ہے۔ ابھی تک انہوں نے نہیں دیا، پہلا جو انہوں نے مجھے موضوع دیا تھا، یا میں نے ان کے دونوں عناوین میں سے ایک موضوع پہلے چنا، مسئلہ نبوت۔ ابھی تک سلطانی صاحب نے میرے مضمون نمبر 70، جس میں نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے متعلق لکھا ہے، اس کا جواب ابھی تک سلطانی صاحب نے نہیں دیا، اور 6 ہفتے کے قریب گزر گئے ہیں، جبکہ خاکسار نے ان کے تجویز کردہ دوسرے عنوان یعنی پیشگوئی مسلم عہد کے بارے میں بھی ان کی علمی اور روحانی حالت کا اپنے مضمون نمبر 72 میں شافی جواب دے دیا ہے۔ یہ مضمون بھی کل سے alghulam.com پر آنے لگے ہو گیا ہے، اور اب سلطانی صاحب پر فرض ہے کہ وہ میدان میں آ کر میری طرح میرے مضامین کے حوالے دے کر ان کا جواب لکھیں۔ خاکسار مسئلہ نبوت اور پیشگوئی مسلم عہد کے بارے میں آپ کے جوابوں کا انتظار کر رہا ہے۔ سلطانی صاحب میں منتظر ہوں آپ کے جوابوں کا، اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کے مضامین میں سے بے بنیاد غلط باتوں کے حوالے دے کر ان کا جواب لکھ کر مفصل مضامین اپنے دونوں اور مبسوط آپ کی طرف بھیجیں، آپ بھی مجھے میری طرف بھیجیں۔ یہاں خاکسار سلطانی صاحب کے ایک الہام کا حوالہ دے کر اس کو غیرت دلاتا ہے۔ میں یہ آپ کا حل آگے آپ کے رکھ رہا ہوں آپ کو غیرت دلانے کے لیے۔ آپ لکھتے ہیں وَمَنْ حَيُّ عَنْ بَيِّنَاتٍ کہ تو وہ ہے جسے روشن دلائل کے ساتھ زندگی عطا کی گئی ہے۔ اپنے چند چیلو چاٹوں کو اپنے خود ساختہ الہامات سنا کر گمراہ کر رکھا ہے۔ میں ان حواریوں سے پوچھتا ہوں، سلطانی صاحب کے حواریوں سے پوچھتا ہوں کہ جو مجھے بھی اپنے مضامین میں ننگی تلوار اس کے متعلق کہتے پھر رہے تھے، ننگی تلوار ہے، وہ کہاں ہے وہ ننگی تلوار؟ یہ عاجز ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں آج اپنے آقا کے دفاع میں میدان میں کھڑا ہے، اور آپ کا کہاں ہے یہ ننگی تلوار کہاں ہے؟ میں سلطانی صاحب کے حواریوں سے کہتا ہوں کہ اس کو گھیر گھار کے لائیں میدان میں، اور ان سے میرے دونوں مضامین کے جواب لکھائیں، اور اگر نہیں تو پھر ان کا جو الہام ہے وَمَنْ حَيُّ عَنْ بَيِّنَاتٍ، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا کیا الہام کو ہوا؟ یہ اللہ کا الہام تھا؟ یہ کہاں کا الہام تھا؟ کس نے دیا تھا اس کو؟ میرے خیال میں یہ کافی باتیں ہیں جو فہم و فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی سمجھ کے لیے یہ کافی باتیں ہیں۔
خاکسار آخر میں اپنے ایک الہام کا ذکر کرنا بھی مناسب سمجھتا ہے۔ 10 دسمبر کو کسی مبارک جمعہ کے دن جب میرے شامل ہار روح القدس ہو گیا تو پھر ورچوئس گاڈ کے الہامی نظریہ کے چند روز بعد اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، سلطانی صاحب میں نے اس کا الہام کا ذکر میں آج نہیں کر رہا، اور میں اس کا اپنے آپ کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی ذکر کیا تھا، اور اس سے بہت پہلے میں 1997 میں جناب خلیفہ رابع صاحب کو اپنے مفصل جو خطوط لکھے تو ان میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، اور ان کو دعوت دے چکا ہوں کہ جناب یہ خدا تعالیٰ نے میرے سے سب سے اول طور پر تو یہ ورچوئس گاڈ الہامی نظریہ مجھ پر الہام ہوا، اور اس کے چند دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے عبدالغفار، ہم تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتے ہیں اور تجھے ہم خاص علم دیں گے اور اس میں تو ہمیشہ غالب رہے گا۔ آج پھر یہ میرا الہام، سچا الہام اور سچے خدا کا سچا الہام آج پھر اپنا نظارہ دکھا رہا ہے اور اپنی حقیقت بتا رہا ہے لوگوں کو کہ سچے الہاموں کی شان کیا ہوتی ہے۔ سلطانی صاحب، اب آپ اور آپ کا الہام کہاں ہے؟ آپ آئیں۔ آپ کے بقول تو وہ ہے جسے روشن دلائل کے ساتھ زندگی عطا کی گئی ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ 6 ہفتے ہو گئے ہیں میرا پہلا مضمون آپ کی طرف پہنچے ہوئے، اور آپ انٹرنیٹ اور فیس بک پہ تماشے کرتے پھر رہے ہیں، اپنے ہی مضامین میں سے سوال نکال کر میری طرف بھی اور لوگوں کی طرف بھی بھیجنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے مضامین کا اسی طرح جواب دو جس طرح میں نے آپ کے مضامین میں سے آپ کی غلط باتوں کے حوالے دے کر آپ کے نقطہ نظر اور آپ کے دعوے کو غلط ثابت کیا ہے، نبوت کے سلسلے میں اور پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں۔ یہ 2 مضمون ہو چکے ہیں۔ اگلا مضمون انشاءاللہ تعالیٰ جو آخری مضمون ہوگا جو میں لکھوں گا وہ آپ کے دعویٰ اور آپ کے الہاموں کی حقیقت کے متعلق ہوگا، وہ مجھ سے لکھوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے، آپ جو گمراہی پھیلا رہے ہیں لوگ اس سے بچ جائیں اور اپنا فکر کریں۔ یہ تو میں نے پہلے ایک الہام کی بات کی ہے، یہ 1984 میں غالباً جنوری کی ہی بات ہے۔ پھر چند ماہ کے بعد 1984 میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر یہ حقیقت منکشف فرمائی تھی کہ اے عبدالغفار، تو لوگوں کو بتا دے I know nothing but what Almighty God wished me to know۔ یعنی یہ اللہ کے الفاظ میرے دل پر نازل ہوئے اور مجھے کہا گیا بتا دے لوگوں کو، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے جو میرے رب نے چاہا ہے کہ میں جانوں۔ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ میں کسی دینی درسگاہ کا فارغ التحصیل نہیں ہوں، میں مذہب کے معاملے میں امی ہوں۔ ہاں، دنیاوی تعلیم میں نے حاصل کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ یہ سارا علم جو ہے دینی اور روحانی خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری سانس تک ملتا جائے گا، کیونکہ ہر لمحہ یہ عاجز روح القدس کی گرفت میں ہے، اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا میں۔ اور جس چیز کی مجھے ضرورت پڑتی ہے، جو میرے معاملات ہوتے ہیں ان میں جس جگہ مجھے کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مجھے نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ 2-4 دن کا سلسلہ نہیں، یہ 10 دسمبر 1983 سے لے کر اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور میں جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں، عام لوگ، اور ان کے جماعت احمدیہ قادیان کے جو عہدیدار ہیں ان سے بھی، اور خلفاء ہیں ان سے بھی، میں جناب میرا تحت سے تو میں مفصل ان کو خطوط وغیرہ لکھ چکا ہوں۔ میں آج بھی ان سے کہتا ہوں، دیکھو یہ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، یہ آپ لوگوں کے آگے میں باتیں رکھ رہا ہوں۔ آپ کو سلطانی صاحب سے بھی پہلے میرا محاسبہ کرنا چاہیے تھا۔ میں میدان میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلیفہ رابع صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، کیونکہ میں لوگوں کو بتا چکا ہوں، بار بار بتا چکا ہوں، خلیفہ صاحب کو بتا چکا ہوں، آج پھر میں اس خطبے میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ منظوم کلام اللہ نے ان کے منہ سے نکلوایا، خدا نے مجھے بتایا۔ شعر وہ کہہ رہے ہیں، کلام وہ منظوم کر رہے ہیں،
اس کی معنی، اس کے مطلب اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے۔ میرا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ دعائی کتھا، یہ دعائی کتھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ آپ لوگوں کو یاد رہے میں نے اس بات کا اپنے مضامین میں، کتب میں بہت ذکر کیا ہے کہ حضرت میرا صاحب علیہ السلام کو 2 عصا ملے تھے۔ میں نے اس کے حوالے دیے ہوئے ہیں، میری ویب سائٹ پہ ہیں، لوگ پڑھ لیں۔ ان 2 عصا میں سے حضور فرماتے ہیں ایک عصا جو میرے پاس تھا اور دوسرا وہ جو گم ہو گیا۔ گم شدہ عصا جب مجھے ملا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ یاد رکھیں یہ جو عصا تھا موت جو گم ہو گیا تھا، جس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے، یہ وہی ذکی غلام ہے، یہ وہی نشان رحمت ہے جو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو ہوشیار پور میں چلہ کے دوران آپ کی تضرعات کے نتیجے میں وہ بخشا گیا تھا۔ یعنی ایک الہام میں اس کو عصا بھی اللہ نے فرما دیا، اور آخری زمانے کے موسیٰ علیہ السلام کا آج موعود عصا بھی وہی کام کر رہا ہے جو پہلے زمانے کے موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے کیا تھا۔ آج میں میدان میں کھڑا ہوں، آؤ میرے مقابلہ کے لیے اور میری ان باتوں کو جڑا کر دکھاؤ۔ پھر دوسرے شعر میں خلیفہ صاحب فرماتے ہیں آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ مرد حق کی دعا ہی تو تھی وہ جو ہوشیار پور میں چلہ کے دوران انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ سے کہ حضور تضرعات کی، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تھا سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، 2 وجود ملے پھر آپ علیہ السلام کو اس دعا کے نتیجے میں۔ تو خلیفہ صاحب آخری شعر میں فرماتے ہیں، وہ جو منظوم کلام کہہ گئے ہیں، میں نے ان کو اپنے مضامین میں اور کتب میں لکھ کر بتایا تھا کہ خلیفہ صاحب یہ جو میں آپ کے معنی کر رہا ہوں آپ کے اشعار کے، آپ پوری جماعت میں ریسرچ کر کے دیکھ لیں، پوچھیں لوگوں سے کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک ابھی آدمی یہ میں نے آپ کو بتایا جو میں کر رہا ہوں، اگر آپ کو ایک احمدی بھی مل گیا کہ جس نے وہی مطالب آپ کے اشعار کے یا معنی جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں، اگر اس نے کر دیے تو سمجھیں کہ میں بھی غلطی خوردہ ہوں، میں نے بھی عقل سے کام کر لیا۔ اگر آپ کو ایک بھی نہ ملے تو سمجھیں کہ یہ اشعار آپ کے منہ سے اللہ نے نکلوائے ہیں اور ان کے معنی اور مطالب اس عاجز کو بخشے ہیں۔ آخری شعر یہ جو ہے اس کا نظم کا وہ یہ ہے، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ یہ سب ہاتھ اٹھانے کے واقعات ایک رویا کے عالم میں، اور پھر کچھ الہامی دعائیں مجھے ایسی وقت میں دی گئی تھی جب میری نوجوانی کا عالم تھا اور مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ سب باتیں کیا ہیں۔ پھر جب 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کی الہامی دعاؤں کو لپیٹ کر اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا سجدے میں، تو اس کے بعد میری کایا پلٹ گئی۔ وہی وہ لمحہ تھا وہ سجدے میں جب میرے شامل حال روح القدس ہو گیا، اور آج تک وہ میرے ساتھ چلتا چلا جا رہا۔ اور پھر مجھ بے علم اور امی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیزی سے خبریں ملنی شروع ہو گئیں، مذہب کی دقیق پہلو اور علم اور حکمت کی دقیق باتیں جو انسانوں کی عقل سے بالا ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دینی شروع کر دی۔ بہرحال یہ جو آخری شعر ہے خلیفہ رابع صاحب کا، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ آخر پہ میں جماعت احمدیہ قادیان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں، آپ کا نظام میرے ساتھ کر رہا ہے، آپ کے عہدیدار جو کر رہے ہیں، آپ قیامت کے دن بھی
مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، کیونکہ آپ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے آئے تھے اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ آپ کے ٹیکٹک ہیں غیر اسلامی. اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا دین اسلام پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے آسم کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کا لمحہ اس کو قریب آنے دیں، لوگ اس کو دیکھیں اور آپ اس میں رکاوٹ نہ بنیں. آخر میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مہدی و مسیح السلام نے اپنے منظوم کلام میں فرمایا تھا، صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار. میں اس پر اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.